السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، سوشل میڈیا پر ایک بابا بڑی چرچاؤں میں ہے کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بابا مہاراشٹر کا رہنے والا ہے کہ جس نے ایک سبھا کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیے۔ مسلمانوں میں اس کے خلاف آکروش ہے اور مسلمان یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف پردرشن کیا اور پورو سانسد امتیاز جلیل صاحب نے اس کے خلاف پردرشن بھی کیا اور اس پر FIR درج کرائی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے جب اس کے خلاف FIR کی بات کی، اس کی گرفتاری کی بات کی، تو ابھی تک نہ یہ گرفتار ہو سکا ہے اور دوسری جگہوں پر اس کے خلاف FIR بھی درج نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کے خلاف FIR بھی درج ہو اور اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے تاکہ یہ دوبارہ کسی سمودائے کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھول سکے۔ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ مسلمان اس پر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ مطالبہ یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ہندوؤں کو جمع کرنے کے لیے، جو بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے ان کو جمع کرنے کے لیے، ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایسا کام کیا۔ اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے تو حکومت کی کچھ نہ کچھ پالیسی ہوگی، حکومت اپنا کام کرے گی۔ تو کیا ایسا کرے گا کہ ایک سمودائے کے خلاف اپنی زبان کو کھول کر اس سمودائے کو ٹھیس پہنچائے گا اور ہندوؤں کو جمع کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمان نے آج تک کسی سمودائے کے خلاف نہ ہی کبھی ووادت بیان دیا ہے اور نہ ہی ایسا کام کرنے کی وہ کبھی کوشش کرے گا۔ مسلمان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ملک میں آپس میں اتفاق و محبت رہے۔ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رہے، اسی کو مسلمان چاہتا ہے اور مسلمانوں کی یہی گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ مسلمان جب اس کے FIR یا گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں تو ابھی تک نہ اس کی گرفتاری ہو سکی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی FIR درج کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ ایک ویڈیو جو کل سے وائرل ہو رہا ہے کسی ایک مہاراج کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، نہ تو وہ کوئی مہنت ہے، نہ کوئی گرو جی ہے، نہ کوئی سوامی ہے، نہ کوئی مہاراج ہے۔ صرف ایک بھگوا چولا پہنے ہوئے ایک بدماش انسان ہے جو کسی کے اشاروں کے اوپر اب ناچ رہا ہے۔ یقیناً اس کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری طریقے سے ایک اسکرپٹ تیار کی گئی اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو سڑک کے اوپر لے کر آنا ہے، صرف اس ضلع کے نہیں، اس اسٹیٹ کے نہیں، پورے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اگر مسلمان اگر کسی بات سے اگر غصے میں آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو وہ اپنے نبی کی شان کے اندر گستاخی قطعی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور اس نے جس طریقے کا بیان دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ آپ اگر پوری بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج پورے مہاراشٹر کے اندر ہندو سکل سماج کی طرف سے بہت سارے شہروں کے اندر بالکل جمعے کی نماز کے وقت مورچوں کی اجازت دی گئی ہے، چاہے وہ نندربار ہو، ناسک ہو، امراوتی ہو یا دوسرے شہروں کے اندر۔ اب ناسک کے اندر خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس موالی کا استعمال کیا گیا ہے کہ تم اس طرح کا سٹیٹمنٹ دو اور ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے حاصل کر سکیں گے ہم کر کے۔ اس میں یقیناً بہت زیادہ غصہ ہے کیونکہ ہم کسی بھی طرح سے
नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है, और एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं इसमें। और ये हमारे जिले का होने की वजह से हमारे लिए और ज्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर आप ये देखेंगे, आकलन करेंगे, तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, एफआईआर रजिस्टर करवाइएगा। मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की। पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके तय हो गया। लेकिन बाद में मुझे उनके पास से खबर आई कि 2:30 बजे डीजी मैडम ने है तो एक वीसी रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है, तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी वीसी खत्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीन वाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है कि ऐसे गुंडों को जो सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए है, वो कोई स्वामी नहीं हो जाते है, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते है, तो ऐसे मवालियों को जो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। मैं तमाम मुसलमानों से और खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं। और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर
اس کے لیے وہ الرٹ ہیں اور وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. میں تمام لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات وہ آنے نہ دے جو قانون کے دائرے میں آئے اور قانونی طور پر ہم اس کے لیے کہیں مجرم نہ ٹھہرا دیے جائیں. اور اس کے بارے میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. یہ معاملہ ایک دیگر کمیونٹی کی طرف سے آیا ہے. بے شک ہمارے ایمان اور ہمارے جذبات وہ جوش میں آتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں مسلمان اور اسلام کا دین اور اس کا یعنی اخلاق یہ ہے کہ اس جوش کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنے ہوش کو نہ گوائیں. نے ان سے کیے ہے کہ جو ویڈیو جس طرح کی آئی ہے اور جو کہنے والے ہیں یا جنہوں نے وہ پروگرام رکھا ہے، پروگرام رکھنے والوں پر بھی، کہنے والوں پر بھی اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں پر بھی سخت سے سخت، کڑی سے کڑی کارروائی ان کے ساتھ میں کی جائے اور ان کے لیے ایک ایسی سزا دی جائے کہ بعد میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ. دیکھیں، لوک سبھا کے چناؤ کے دوران جب میں پرچار کے لیے ویجاپور کے گاؤں گیا تھا، وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا. مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پربھاوت ہے، آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں. تو وہیں پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعریف کی. اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہاراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف، میرے پروفٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے، تو شاید میں اس جگہ پہ قدم ہی نہیں رکھتا تھا اس میں. لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی. اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں کر کے. تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا، لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کر کے مجھے بالکل قطعی پتہ نہیں تھا. ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے